بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1483 میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عسرینا العشر، ایسی زمین جس کو بارش سیراب کرے یا چشمے سیراب کریں یا وہ قدرتی طور پر تر ہو، اس میں 10واں حصہ ہے۔ وما سقی بالندح نصف العشر، اور وہ زمین جس کو خرچ کر کے سیراب کیا جاتا ہے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس زمین کی پیداوار کے جس زمین میں آبپاشی کے لیے آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوا، بارش سے وہ سیراب ہو گئی یا نہر کا پانی مفت میں ملا اور اس سے وہ سیراب ہو گئی یا چشموں وغیرہ سے سیراب ہو گئی، تو جب اس کی پیداوار ملے گی تو اس کے آپ نے 10 حصے کرنے ہیں، 9 حصے آپ رکھ لیں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں دے دیں، یعنی 10%، 10% جو ہے اس میں عشر ہوگا۔ اور وہ زمین جس کو سیراب کرنے کے لیے خرچ کیا گیا، جیسے ٹیوب ویل کا خرچ ہے یا نہر کا پانی خرچ کر کے جو ہے وہ لیا گیا ہے، تو اس میں آلات وغیرہ پہ خرچہ ہوا ہے، ایسی زمین کی پیداوار جب آ جائے گی تو اس کے 20 حصے کریں، 19 حصے آپ خود رکھیں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں دے دیں، یعنی اس کو آپ 5% کہہ سکتے ہیں، 5%، 100 پر آپ کو 5 دینا ہوگا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کبھی مفت میں پانی ملے اور کبھی جو ہے وہ خرچ کر کے پانی ملے تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ دن کیا ہوا۔ اگر زیادہ دن مفت کا پانی ملا تھا، آبپاشی پہ خرچہ نہیں ہوا تھا، تو پھر عشر دینا ہے، 10واں حصہ دینا ہے، 10% دینا ہے۔ اور اگر زیادہ دن خرچ والا پانی یعنی پیسے خرچ کر کے آپ نے پانی لگایا ہے تو پھر آپ کو اس میں جو ہے وہ 20واں حصہ یعنی 5% جو ہے بطور عشر دینا ہے۔ اور یہ جو عشر ہے اس میں آپ غلہ بھی دے سکتے ہیں، وہ جو پھل حاصل ہوئے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، سبزیاں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اگر آپ نے مثلا 10واں حصہ دینا ہے عشر تو 10ویں حصے کی آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے 20واں حصہ دینا ہے عشر تو غلے کی بجائے اس غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔